کرتے رہیں. یہ بھائی کہتے ہیں تصوف کیا ہے؟ مکاشفت القلب اور مکاشفت القبر کی کیا حقیقت ہے؟ تصوف صوفیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بھائی کہ وہ کیا ہے. میرے بھائی صوفیت کیسی ہے؟ میرے بھائی ایک صوفی تھے ابتدائی زمانے کے، وہ تو اچھے لوگ تھے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے. لیکن جو موجودہ صوفیت ہے یہ کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہے. پیر صاحب کی بات ماننی ہے، جو بھی کہہ دیں آنکھیں بند کر کے، اور علم نہیں لینا، بس پیر صاحب کی بات ماننی ہے. اور پیر صاحب نے بھی قرآن نہیں سکھانا، نبی اسلام کی حدیث نہیں سکھانی، بس اپنا آرڈر دینا ہے. اور اس صوفیت میں کئی ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. مثلا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لینا، جبکہ اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں کہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب نے اتنے سالوں سے گوشت نہیں کھایا، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ ہاں یہ آپ کہیں کہ گوشت ان کو ملا نہیں، کوئی بات نہیں. یا آپ یہ کہیں کہ وہ پیسہ جو بھی آتا ہے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور خود سادہ کھانا کھاتے ہیں، یہ خوبی ہے. لیکن یہ کہ پیسہ موجود ہے، کھانا گوشت کسی نے سامنے رکھ بھی دیا ہے، پھر بھی نہیں کھانا، جی میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، نہیں جی نہ. تو میرے بھائی یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس سے روکا ہے. اللہ نے یہ عمل اپنے نبی سے پسند نہیں کیا، کسی اور سے اللہ کیسے پسند کرے گا؟ ایسے یہ کہنا کہ میرے پیر صاحب جناب جو ہیں مغرب کا وضو کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ بھی غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تھا جس صحابی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مغرب سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سویا نہیں کروں گا. اگر یہ اچھا عمل ہوتا تو آپ اسے شاباش دیتے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے، لیکن آپ نے ڈانٹ پلائی. آپ نے کہا یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، دونوں کام کرتا ہوں. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، ان میں خود نبی علیہ السلام پوری رات بیدار رہا کرتے تھے. لیکن پوری زندگی کا معمول 40 سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، 30 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ سنت کے خلاف ہے. تو میرے بھائی اس لیے جو موجودہ زمانے کی صوفیت ہے یہ کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی صوفیت ہے. خصوصاً وہ صوفیت جو ایران کی طرف سے آئی ہے، افغانستان کی طرف سے آئی ہے، روسی ریاستوں کی طرف سے آئی ہے. ایک وہ دین تھا جو ڈائریکٹ عربوں سے آیا تھا، محمد بن قاسم لے کر آئے تھے. ایک وہ دین تھا جو کون لے کر آئے تھے؟ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم جس زمانے میں پاک و ہند میں تھے، اس زمانے میں جن عربوں نے وہ علاقہ دیکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ توحید کے اوپر ہیں، شرک و بدعات سے دور ہیں. لیکن پھر دوسری دفعہ جو اسلام آیا وہ دوسری جانب سے آیا، مکس ہو کر آیا، اس میں صوفیت ہے. اور پھر جب پاک و ہند میں پہنچا تو وہاں کئی چیزیں ہندوؤں سے لے لی گئیں، مزید اس میں چیزیں خلط ملط کر دی گئیں. اور اب صوفیت اور ہندوازم اگر آپ دیکھیں تو ان میں کئی چیزیں ایسی ملیں گی جو مشترک ہیں. آپ دیکھیں گے کئی ہندو ہیں جو مسلمان مزاروں پہ آتے ہیں، اور جو کچھ مسلمان وہاں پہ کرتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہندو کے ہندو ہیں. اور کئی مسلمان ہندو درباروں پہ جاتے ہیں، سکھوں کے درباروں پہ جاتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو ہندو اور سکھ کر رہے ہیں. تو کتاب و سنت اگر آپ پڑھیں تو کہاں اسلام، کہاں ہندوازم، کہاں اسلام، کہاں سکھزم، کہاں اسلام، کہاں عیسائیت. لیکن آج صوفیت کے نام پہ ان چیزوں کو ایک بنا دیا گیا ہے، اور صوفی ازم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کافر ممالک کی طرف سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو کتاب و سنت کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی راہ پہ لگنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری اولاد کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ سے دلی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کرے کہ روز قیامت ہمیں آپ کی شفاعت ملے.
روز قیامت آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب بھی موت دے ایمان کے اوپر دے، اسلام کے اوپر دے، توحید کے اوپر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں شام میں، عراق میں، یمن میں، سب کی اللہ مدد فرمائے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن دے، سکون دے اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سوال رہ گئے ہیں